بشر فاصل خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں تبارک المسیح بیجدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہی ہے۔ پھر خالق فرمانا ہوا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، وہی ذات ہے جو قدرت رکھتی ہے پوری کائنات کے اوپر۔ پھر ارشاد فرمایا لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہی ذات ہے جس نے موت کو خلق کیا، وہی ذات ہے جس نے حیات کو خلق کیا۔ زندگی اور موت کو بنانے والا وہی ہے۔ کیوں بنائی؟ کہ سارے نام کر کے خالق فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں اس کیفیات سے اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ تمہاری آزمائش کے لیے ہم نے یہ سارا سلسلہ بنایا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ هو العزیز الغفور، اور وہ ذات ہے جو غالب بھی ہے اور بخشنے والی ہے۔ اگرچہ وہ غالب ہے اور انشاءاللہ بخشنہار ہے، بخشش کا انتظام بھی اس کا مال دیتا ہے، لیکن خالق فرمایا تمہیں اعمال کی دنیا میں بھیج کر تمہارے عمل کو دیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔ ہر بندہ قبلہ امتحان ہے، ہر بندہ امتحان ہے۔ دو گلہ امتحان کی بڑیاں اہم ہیں۔ جنہا بندہ امتحان ہو چکے وہ دا حق بنتا ہے وہ اپنا پیپر کرے، لوگاں جنہا زیادہ دعائیں دیکھے گا وہ اپنا پیپر ٹھیک نہیں کر سکتا، صحیح پیپر اپنا وہی کر سکتا ہے۔ جنہیں پیپر دیتے ہیں جانتا ہے، بچے جانتے ہیں تو بچے پیپر دے رہے ہوں گے یا خود بھی پڑھ لکھے بندے بچے ہو پیپران کے دوران اتنوں لکھیے او کی کرتا ہے، او کی کرتا ہے، اے کی کرتا ہے، او کی پہ کرتا ہے، او کی پہ کرتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے پیپر پہ توجہ نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے بندہ دھیان نہ اپنا پیپر دے، اے نہ دیکھے او کی پڑھتا ہے تو او کی پڑھتا ہے۔ میں اپنا پیپر بہت اہم گل ہے کہ پیپر اپنا دینا چاہیے۔ دوسری گل میرے عزیزوں نے دیکھے پیپرہ میں آسانی پیدا کرتا کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک نے بڑی آسانی پیدا کی۔ پیپرہ سے نقل کریے تو بندہ فیل ہوتا ہے، کئی بار نقل دی وجہ تو آئندہ وہ امتحان سے بین نہیں دیتے، بالکل اٹھا ہی دیتے۔ خالق کائنات نے 14 سامنے رکھ کے فرمایا نقلہ ماری جاؤ تو پاس ہوتے ہیں۔ چلاؤ جنہی نقل چاہتی ہے، کسی مستور نے پاس ہونا ہے تو سیدہ دی نقل کرتی ہے، کسی مرد نے پاس ہونا ہے تو پھر 14 معصومہ کی تیرہ نقل کرتا ہے۔ جنہیں نقل کا سہارا لوگوں دے کے پاس کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے ہم کسی اپنے چبڑ پڑے تو فیل ہونا ہے۔ اللہ پاک نے کمال کا انتظام کیا، اللہ پڑے ہے ہی کمال، ہے ہی کریم۔ اب کو سننا جی کمال ہے کہ کتے پیپرہ میں چونے نقل کی پوری اجازت دے دیتی ہے کہ پوری دنیا کی بیبیاں زہرہ بلو دیکھ کے پردہ سجدہ ہے، پوری دنیا کے مرد نہ تیرا معصومہ بنو گئے کہ سیرت عمر کا، لیکن ایک اور رزلٹ والے دن تے رائے تو دی نہیں نہ جدھر رزلٹ آؤٹ ہونا ہوئے ادھر رائے نہیں امتحانہ کو تھوڑی ہوتی، اگر کوئی کریمی کرے رحیمی کرے تو کوئی اشاریہ شوریہ ڈالن دے دے۔ میں اکثر مثال دینا کہ 21 اگر لکھتا جائے وہ درمیان اشاریہ لگے تو 2.1 ہو جائے، جواب 2.1 ہوئے تو بتا 21 لکھ چڑے تو صحیح ہو جائے پہلے جو چھنکے چھنکے ایک تو اشاریہ لانا ہے، کوئی اس نقطے کی وجہ تو پتہ فیل ہو سکتا ہے، ایک نقطے کی وجہ تو 10 نمبر 10 سوال پہ آدھا بندہ فیل ہو سکتا ہے۔ بڑی ہوئی کریمی ہے اس ٹیچر کی جہاں نقطہ نام دے گے وہ آگے کسی کو پیسہ دے ہے، کسی کو مقدہ ہے، شاہی کچھ کر رہا ہے، لب لا کے کسی طریقے لا رہا ہے، وہ بڑی کر ہے۔ اگر وہ اشاریہ رہ جائے تو قبلہ رزلٹ والے دن جا کے سارا خاندان بھی کرنے کرے نا کہ آج اشاریہ لا رہے ہیں، آج ٹیچر آدھے نے آج نہیں، رزلٹ بن چکا ہے، آج نہیں رزلٹ بن چکا ہے، وہ رزلٹ تیار ہے، مارکیں ہو چکی ہے، نمبر جمع ہو چکے ہیں، بڑے لکھے بندے پیچھو آج نہیں، آج نہیں، رزلٹ والے دن اشاریہ لان کا بھی ٹائم نہیں لگنا۔ مہربانی کرو جنہیں اشاریہ لانا ہے ایتھا ہی لا لو، پتہ نہیں اسرائیل کہنے میں پیپر کھول کے رہ گیا۔ زندگی کا پیپر جاری ہے، میں زندگی کا پیپر جاری ہے، رزلٹ والے دن کوئی رعایت نہیں ہونی، ادھر قیامت دینے وہ مالک یوم الدین۔ دنیا کا کوئی استاد دنیا
دنیا کا کوئی پرنسپل رعایت تو رعایت کرنے والا قبلہ رزلٹ والے دن بڑے رزلٹ تے رعایت نہیں کرتا نبی کریم تو صدقے اس حد کر چھڑیے اس رزلٹ والے دن میں سرکار دو عالم نو مقام محمود تے کھڑیا کر کے آکھیا ہے تسی جنہیں آندے جاؤ گے میں پاس کرتا ہے میرا خیال ہے اس خاندان نہ رابطہ کر لینا چاہیے اچھا دنیا تے اگر بہتری کرنی ہے تو پھر ایک ہی خاندان جس خاندان کی سیرت کو نقل کر کے اسی پاس ہو سکتے تے جب کوئی کمی رہ گئی تے بروزے اشرفی وہی خاندان پھر سرکار نہیں کھڑے ہونے ان وطن ربنا آتنا پھر دنیا حسنتوں وفر آخرت حسنتوں وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری دنیا بھی حسن کر دے اے اللہ ہماری آخرت بھی خوب کر دے قرآن تو میرا ہاتھ ہے دنیا اگر بہتر ہو سکتی ہے پھر بھی اینا کی وجہ تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے پھر بھی اینا جناب ہے چونکہ 1 بجے جمعہ اس واسطے میں تھوڑی جلدی تو نظر آ رہا تھوڑی جلدی کر رہے میرے مہربانوں ایک مہربانی اور کرنی ہے وہ بڑا اہم پیغام ہے جو آج کل میں دے رہا ہوں آج کا ایک پیغام دے رہا بڑا اہم میں آپ کو اہم سمجھنا پتہ نہیں جناب بھی میرا اہم سمجھے یہ ہر جماعت واسطے پیپر جڑے ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے اس نصاب سے پیپر ہوتے ہیں پہلی کے بچے کے پیپر پہلی کا نصاب 5ویں جماعت کے بچے کے پیپر 5ویں کا باقاعدہ نصاب ہے وہ نصاب باقاعدہ مرتب کر دی بورڈ مرتب کر دی وہ نصاب بناتا ہے پہلی کا قاعدہ دوسری دی کتاب تیسری دی کتاب 5ویں دی 8ویں دی 12ویں دی کتاباں 14ویں دی کتاباں ایم اے دی کتاباں ایم فل دی کتاباں وہ باقاعدہ ایک کتے بورڈ ہے باقاعدہ ایک کتے بورڈ ہے بوڑی کیا بات ہے میں نہ باقاعدہ ایک کتے بورڈ ہے جہاں کتاباں دا نصاب مرتب کرتا ہے وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بڑی انجینئرنگ کر کے نا جن بندے دی حسین نہ دی بچے کی عمر کا حساب لا کے بچے کی گروتھ دیکھ کے انہوں پنجابی ساری جاندے ہیں کہ کنے جوک ہے پہلی کا بچہ کنے جوک ہے وہ دیا کتاباں دے مطابق دوسری کا کنے جوک ہے وہ دیا کتاباں دے مطابق 8ویں کا کنے جوک ہے وہ دیا کتاباں دے مطابق اچھا جی ایم اے کا کنے جوک ہے کنے جوک ہے کنے جوک ہے یہ لاہور بورڈ بیٹھا ہے یا کریچن راولپنڈی بیٹھا ہے انہوں پتہ ہے کہ اے کنے جوک ہے اے کنے جوک ہے تے اے کنے جوک ہے جنہیں بندے بنائے یا اپنے انہوں نہیں پتہ ہے کنے جوک ہے مولا بانو جو رہے تھا یقین کرو جی بندہ جنہیں جوکا ہوئے وہ دا نصاب بھی اس کا شکریہ دیگا وہ دا نصاب اس قابل ہوگا یعنی نصاب قابلیت کے مطابق بنایا جاتا ہے اللہ آتے ہیں اللہ رہائی دے برابر کسی سے ضرور نہیں کرتا پھر فرماتا ہے کہ ہم وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے یہ دا مطائی اس واسطے اللہ نصاب دے بچوں پیپر رہے گا فکر نہیں کرنی جڑے بندے کو کھٹ پتہ ہے نا علم کھٹ ہے وہ دا پیپر بھی ساتھ ہوئے گا یار جدا علم تھوڑا ہے وہ دا پیپر ہوتے ساتھ ہوئے گا تو جدا علم زیادہ ہے یار دوسری دے بچے بھی ایم اے بچے فرق نہیں یہ دا مطلب جدا علم ہی چھوڑا ہے جدا علم چھوڑا ہے وہ دا پیپر ہوتی چھوڑے گا تو جدا علم زیادہ ہے پوری دنیا کے جو مولویات ہیں سارے کو علم ہے انشاءاللہ بہت ہے پس ہوگی یہ آج جتنا کوئی عالم ہوئے اور یہ مطابق عام آدمی جا سکتا جی میں نے پتہ نہیں تجربہ آتا میں نے سارا پتہ ہے یہ مطلب پیپر کے مطابق ہوگا جب سب فکر نہیں کرتی پیپر ہوگا کلاس کے مطابق پیپر ہوگا ویلیو کے مطابق اللہ غریب تے زکاة واجب نہیں کرتا کیونکہ انہیں چوکا نہیں اللہ مسکین تے حج واجب نہیں کرتا کیونکہ وہ انہیں چوکا یہ مطلب پتہ ہے نا ایک انہیں چوکا ہے ایک انہیں چوکا ہے ایک انہیں چوکا ہے خدا را ٹینشن مکانو جدو اللہ مسکینہ تے زکاة تے غریبہ تے حج واجب نہیں نہ کرتا کم مسلفتے بنائے کبھی واجب بنائے کیوں پریشان ہوں عزیزو پیپر اپنا اپنا ہر بندے نے اپنا پیپر دینا ہے اچھا ایک اور گیا یہ جنہیں نمونے سامنے رکھے گئے 14 نمونے یا 14 کی بات اولاد نمونے نے نمونے کیوں آنے ٹیسٹ پیپر ویکھیا کسی سے ٹیسٹ پیپر ٹیسٹ پیپر وچے پچھلے پاسے آ کرتے ہیں جنہیں پہلے پیپر ہوئے انہیں نہ پہلیاں کلاسہ
کلاساں دے پہلیاں سالاں وہ پیپر دے دیتے جاتے ہیں کہ انہاں پیپراں غور نال پڑھ لو، اس ڈیزائن دے پیپر آ سکتے یہ تعاون میرے نال کرنا ہے پڑھیا لکھا دوستا سارے بڑے پیپر ہوندے نے پچھلے 86 چ کہڑے ہوئے سن، 87 چ کہڑے ہوئے سن، 90 چ کہڑے آئے سن، 5 چ کہڑے ہوئے سن، 7 چ کہڑے پچھلے پیپر وہ پچھلے پیپر دیتے اس واسطے جاندے نمونے کے طور پہ کئی بچے اس ٹیسٹ پیپر کی وجہ سے پاس ہو جاتے ہیں وہ آدھے سارا نصاب پڑھ لی جائے پیپر میں غور نال پڑھ لو آخر انج ہی ہونے نا انج تے ہی ہونے نا وہ نمونے کے طور پہ پیپر ہوتے ہیں آسانی واسطے تاکہ سشوبیا جی بچوں کو پتہ لگ جائے کہ اس قسم کے سوال آ سکتے ہیں قرآن ایک سابقہ امتوں کے پیپر موجود ہیں بھائی کیا بات ہے کبھی تسی جی مولا تو جزا دے رہے تساں کبھی دھیان نال قرآن کتنا پڑھیا نا جڑے بندے باقاعدہ قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت آدم تو لے کے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا کا ذکر جڑا ہوتا ہے نا یہ پچھلیاں امتوں میں پیپر ہوئے وہ سارے پیپر دے کے ٹیسٹ پیپر سے کمی ہے قرآن جو کمی کوئی ٹیسٹ پیپر سے کمی ہے وہ پیپر دستا ہے یہ نہیں دستا پاس کیڑا کیڑا ہویا سی فیل کیڑا کیڑا ہویا سی قرآن سے کمال ہے کہ پیپر بھی دستا ہے انہوں کا ذکر بھی دستا ہے انہوں کی مارکنگ بھی دستا ہے کدھے نمبر کنے لگے سن کدھے نمبر کنے لگے سن پاس کنے ہوئے سن فیل کنے ہوئے سن لو جی قرآن میں دھیان نال بندہ پڑھے قرآن کو کنے پڑھنا چاہیے قرآن حضور تے نازل ہے میں 1000 باری کہہ چکا کہ میں سانچ تقریباً کہ ختمہ واسطے نہیں اتریا کلا واسطے نہیں اتریا اے دسویں واسطے نہیں اتریا اے 40 واسطے نہیں اتریا اے تراویاں واسطے نہیں اے ساڑیاں تقریراں واسطے نہیں اتریا کام میرے کو سب بڑے رہنے کئی بندے ساری زندگی چیک کیے دیکھو کام لے ہیں سویرے جا کے انہیں کچھاری آکھے ترو میرے سر تے ترو میرے سر تے جیڑا کسی کام میں کو لے ہیں کسے حفظ کر لے کسے کی کرت کر لے کوئی قاری بن کے نام لے گئے کوئی حافظ بن کے نام لے گئے بھائی بڑا کم لیا ہے قرآن کو لوگوں نے لیکن علامہ اقبال نے کمال کی تھی تفسیر ایک کا نام ہے رازی فخر الدین رازی کی تفسیر قبلہ بیٹھا ہے تفسیر رازی ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر کشاد یہ بڑی مشہور تعریفاں تفسیریں گزریاں اس لوگ کا دسن میں تفسیروں کا پڑھنا میں قرآن سارا پڑھ چلا میں تفسیر دے کے رہنا ہر وقت تفسیر میرے کھول ہوتی ہے آئے ہائے علامہ اقبال نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کیا بات ہے پڑھے لکھے دوست بیٹھے جی مہربانی نوجوان ذرا پڑھے بہت شکریہ جی تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا گرا کشا کہتے ہیں گرا کو کھول دینا کھول کھول کے بیان کر دینا وہ فرماتے ہیں حضور کے تو کلمے اطہر پہ نازل ہوا تھا نا اب اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اپنے ضمیر پہ نازل کر ورنہ کوئی بات تجھ پہ کھول نہ سکے گی شکریہ قرآن پاک کو اپنے ضمیر پہ نازل کر میں چاہنا کہ ایک دو تیرے پیپر وچوں سنا دیں ان جنی لمبی کریے کر لو ہفتہ پڑھ لو اشرا پڑھ لو پیپر ہی پیپر لکھے ہیں قرآن لیکن میں ایک گزارش آج کل کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے نصاب سے توجہ دیو وڈے دے نصاب نو ہاتھ نہ پاؤ اپنے نصاب سے توجہ دینی ہے اپنے کو وڈے نصاب نو ہاتھ نہیں پاؤ ساڑھے نصاب وچ قربانی ہے جانور کی ساڑھے نصاب وچ 7 بندے گانچ رکھ جاتے ہیں ساڑھا نصاب ہے نہیں اسی یہ نہیں چوکے ہیں جنہیں چوکے کوئی پیپر ادا ہونا ہے مہربانی کرنی ہے اسی یہ نہیں چوکے ہیں کہ 7 بندے گانچ کر جائیں بندہ ایک گنبا لے لے ایک دلہ لے لے قربانی کر لے 2-3 کر لے نہیں تو پھر چھوٹا کر لے کوئی گل نہیں لیکن وہ کر سکتے تو پھر لوگ 7 تھائی لڑ کے 7ویں تھان کا گوشت سکتے چوکے ہوتے رہتے آتے ہیں سنت ابراہیم ابراہیم کو تو 7 بندے لائے سن بڑی
کہاں خریدی ہوئے سات 6 بندے اور لائے ہو اونٹ خریدیا ہوئے بندے پائے ہو چلو تمبا ہی گھر رکھیا ہوئے پالیا ہوئے کسی منڈی چ تمبا لیا ہوئے یہ سنت ابراہیمی اور اللہ دیا بندہ تیرے میں کسی رائج کر چھڑیے سنت ابراہیمی میں جانور نہیں بیٹا تھا مولا بھی تم جزا دیں گے سنت ابراہیمی کے جانور ہے ہی کوئی نہیں میں کہنا سنت ابراہیم جانور کوئی اگر سنت ابراہیمی کرنی ہے تو تو بیٹا رکھنا شاید اللہ تمہیں بھیج دے گے آج تو رکھتا ساری نا حضرت ابراہیم کی سنت سے گھروں چھری بھی کھڑی دی ہے بیٹا بھی کھڑی ہے وہ تمہا شبہ اللہ بھیجتا ہے سنت ابراہیمی کوئی جانور نہیں لکھے ابراہیم کی پڑھا پیپر میں بن یہ پیپر پڑھ لیں یہ سورہ مبارکہ صفات اس پیپر لکھے قال یا بنیا اس نے کہا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی ان انی اصبحک بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں پیپر شروع ہو گیا تجھے ذبح کرتا ہوں میں خواب دیکھتا ہوں فانظر ماذا ترى اب میں تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تو کیا کہتا ہے میں تجھے خواب میں ذبح کرتا ہوا اپنے کو دیکھتا ہوں تجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھتا ہوں اب تو بتا تو کیا کہتا ہے کانا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین لائق بیٹے نے کہا بابا یہ خواب نہیں حکم ہوا ہے یہ تیرا خواب نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں فرماتے بابا جو امر ہوا ہے وہ پورا کر تو مجھے صابروں میں سے پائے گا تو مجھے صابر نہیں پائے گا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا حضرات اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونا چاہتا ہائے ہائے کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کے لیے چھری پھیلانے کے لیے تیار تھا خالق کائنات فرماندے حبیب ان بندوں پر واضح کر فلما اسلما وہ دونوں مان گئے اسلما میں تسلیم کر دے دونوں تسلیم کر گئے شکریہ بطلہ الجبین اس نے اس کو پچھاڑا اور ماتھے کے بل لٹا دیا پیشانی کے بل جبین کے بل اس کو لٹا دیا جب اس نے لٹا کر چھری رکھ دی تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم جی فرمایا قد صدقت رؤیا تو نے خواب کو صداقت دے دی ہے تو نے خواب کو سچا کر دیا آیا تو خواب تھا اور تو نے اس کی تعبیر میں ویسے بھی کر دیا ان کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں فرمایا کہ اکا کھولیا دھمبا سیدھا تھا اسماعیل پاس کھڑے تھے جو پھیرتے وقت پریشان نہیں ہوا تھا بیٹے کو زندہ دیکھ کے پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے جانور ذبح نہیں کیا میں نے جانور ذبح نہیں کیا میں نے بیٹے پہ چلائی تھی فرمایا تو فکر میں کر کے جانور ہم نے بھیجا ہے اچھا میری نیت میں کوئی کمی تو نہیں تھی میں نے تو بیٹے پہ پھیری تھی کہیں اسماعیل کی نیت میں کوئی کمی تو نہیں تھی فرمایا نہیں 100 نمبر جو تیرا بھی 100 لگ گیا 100 نمبر جو تیرے بیٹے کا بھی 100 لگ گیا ادھا نمبر بھی نہیں کٹیا تو سب کمال نیت بڑھائی ہے وہ پھیران دی نیت نہ لیتے ہیں کہ تو پھیرن دی نیت نہ پھیری وہ میں پھیرن نہیں دیتی تو پھیری ہے میں پھیرن نہیں دیتی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جی ٹھیک ہے تو اڈی رضا ہے کوئی گل نہیں نمبر سانو پورے مل گئے ہیں امامت سارے گھر آ گئی ہے تے ٹھیک ہے جنہیں تو اڈی رضا ہو گیا کم فرمایا ہاں ادو پریشان پھر ہو کے کھڑوتے ہیں جو خالق نے فرمایا
ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک آزمائش تھی، پرچہ تھا، ہو گیا، پرچہ تھا، میں پرچہ ایک دو پرچہ پڑھ لوں، پرچہ تھا، ہو گیا، ہو گیا، اچھا جی کمال، اجے خوش ہونے لگے سن، ایک آواز ہو رہی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک عظیم قربانی کے بدلے میں، ہم یہ پیپر عظیم لوگوں سے لیں گے، جہاں دمبا نہیں آئے گا، جہاں جانور نہیں آئے گا، ہم نے عظیم لوگوں پہ چھوڑ دی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب کمی کوئی نہیں تھی تو یہ عظمت کسی دوسرے کے گھر کیسے چلی گئی؟ فرمایا فکر نہ کر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے، صدقے جانا صدقے جانا، یہ کام بھی تیرے ہی آخر والوں کے سپرد ہے، وہ دیں گے یہ عظیم قربانی۔ آواز ہوئی ہے میرے اللہ، وہ لوگ میرے ہی ہوں گے، فرمایا یہ بھی تیرا بیٹا ہے، وہ بھی کہے گا میں ابراہیم کا فرزند ہوں، فکر نہ کر قربانی تیرے گھر میں رہے گی، ہم عادل ہیں، ہم ظالم نہیں۔ وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا ہم وسعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، تیرا اتنا ہی نصاب تھا، صدقے جانا صدقے جانا، ہم کلاس کے مطابق امتحان لیتے ہیں، تیرا نصاب ہی اتنا تھا، خواب میں ذبح ہوا تو نہیں تھا نا، نہیں ذبح کرنا تھا نا، تو نے وہ کر دیا، یہ مطلب ہے حضرات اہم اعلان سنیے، ابراہیم کا نصاب اور ہے، کیا بات ہے، جنہوں نے اس قربانی کو تکمیل دی ان کا نصاب، اور جو تنبا دے کے گزارا کرتے ہیں ہمارا نصاب، ساڑھے کو تنبا، ساڑھے کو تنبا اینے جو گئی اونے کو بیٹا اگو تنبا بھیج کے فرمایا اینے جو گئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، جو اسماعیل نے ابتدا کی تھی اس کی انتہا کو حسین کہتے ہیں۔ ادھر دیکھو تو میں تقریر قریب کر رہا ہوں، اے تنبے والے، اسی تنبے والے ساڈا انصاف ہے، اسی اینے جو کہ گانٹ سچ لڑ دی سارے دیکھ رہے اے اتنا درجہ ہے، بیٹا رکھو لیکن بدلے سے تنبا آ گیا، اے نیو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور قرآن کا تمہیں واسطہ، جب ہم ان جیسے نہیں ان جیسے کیسے ہو جائے، کیا بات ہے، مولا تمہیں جزا دے، اپنے نصاب میں رہنا چاہیے، اگے رجب آ رہے رجب آ رہے اگے شعبان آئے گا، اگے رمضان آئے گا، میلاد پاک شروع ہونے والے ہیں، جس نے پاک کا اعلان میں سنے، مولا امیر المومنین کی آمد، رمضان کی امام حسن علیہ السلام کی آمد، مہربانی، اور پھر جناب علی مولا حسین علیہ السلام کی، حضرت عباس کی، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ میں پہلے عرض کر رہے خبردار اپنے نصاب میں رہنا، ایک بار درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک بار درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود والوں کا نصاب اور ہے، ہائے ہائے، جو پڑھ رہے ہیں ان کا نصاب اور ہے، جو درود پڑھتا ہے اسے حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ہمیں تسلیم کرنے کا حکم ہے، بحث کی اجازت نہیں۔ کیا بات ہے، نہیں نہیں نہیں، مہربانوں
اپنے نصاب میں چلو. میں دکھ لگتا ہے اس گل کا کہ ان کا نصاب ہی الگ ہے, ہمارا نصاب اور ہے, ان کا نصاب اور ہے. ایک آیت ہے جو تیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, ہے نا. پیر کرم علی شاہ لکھتے ہیں آندے نے 5 روٹیاں پکائیاں 5 دے دتیاں, پھر اگلے بڑے روزہ رکھیا 5 پکائیاں 5 دے دتیاں, پھر اگلے روزہ رکھیا پھر 5 پکائیاں 5 دے دتیاں. آندے عدل ہی تسلیم نہیں کرتی. ایک بندہ آیا سوالی, 5 سوالی تو نہیں آئے, پہلے دن مسکین آیا تے 5 روٹیاں نے, ایک دے دے ہونا تے 4 آپ دھارو, روزہ بھی ہے. صدقہ جاؤ. انہوں نے اگلے دن پھر روزہ رکھا 5 نال تے شام پھر 5 پکائیاں, پھر کسی آ کے میں یتیم ہوں, انہیں 5 دے دیا. انہیں آ کر ہی نہیں مانتی 5 کیوں دیتی, ایک دے دیو سوالی ہوں تے باقی 4 آپ دھارو. وہ آدھا ایسی کسی گل بنی ہے, ایسی کسی گل بنائی ہے جی گل چ نہیں ہوتی. تیسرے دن پھر 5 پکائیاں تے پھر روزہ پھر روزہ پھر روزہ تے تیسرے دن تو بعد 5 دیاں 5 دے چھڑیاں. کوئی گل کرنے والی بڑے پریشان ہوئے. فرماتے نے گل کسے کری ہے کسے بنائی ہے, اس طرح ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہو تسی پریشان نہیں ہو, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں جواب دے رہا قبلہ ہاں ہمارے نصاب میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات, ہمارے نصاب میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اسی نصاب ساڈا یہ ہے کہ 7 بجے روزہ کھلنا ہوتا ہے تے 4 بجے پہنچے شمرود پا رہا ہوتا ہے. تے گھوڑے کتنے کھل جانے جہے بندے روزے سے کھلو کے سموسے نکلتے رہتے ہیں, انہیں نکلنا ہے تے ہم ٹھنڈے کر کے چٹنی نال کھانے ہیں, انہاں نے اس طرح نہیں ہوتا. کوئی ایسا تے روزہ رکھا ہو تو پچھلے ٹائم اللہ ہی آجے بچ جا سارے کو کوئی اور روزے دار کو پچھلے ٹائم بندے نہیں کولوں دی گزر دے. روزے دار کو کہانی نہ گزری نا پچھلے ٹائم, وہ آدھار آم نال کی ہوگی جڑے انجدے ہوندے نے انہاں والوں تو سوالی آਉਂدا بھی کوئی نہیں. میں کسا غور نہیں فرمایا. اصل گل یہ ہے کہ شاعراں دا تعلق اس معاشرے نال جنہاں تفسیر لکھی مننس تا نہیں ہوندی. اساں تے کدی پوری روٹی بھی کسے منگن والے نہیں دتی, اساں تے کدی تازہ روٹی بھی نہیں دتی. اسی تے منگنے والے دروازے تے آ جائے تو پوچھدے ہیں رات دی روٹی پئی نہیں پئی, معاف کر. جڑے تازہ نہیں دیندے وہ 5 دیندے نے. یار ساڈا نصاب اور ہے. میرے بات کتنا تم جانتے ہی نہیں. پہلے سوچو اپنی ذات پر, ان کی ذات کو اپنے نصاب پر, ان کے نصاب کو منطبق نہ کرو. یہ تیرا گھر نہیں بدور کا گھر ہے, یہ تیرا گھر نہیں زہرا کا گھر ہے. اس زہرا کا گھر جس کو کسی عورت نے پوچھا بی بی میرے پاس 40 اونٹ ہیں کتنے زکات دے دوں, فرمایا 1 دے دے, 1 دے دے واجب پورا ہو جائے گا. کہنے کی بی بی آپ کے پاس 40 اونٹ ہوں تو پھر آپ کتنے زکات دیتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا اپنے نصاب کی بات کر. ہائے ہائے, تیرا پیپر اسی سے ہوگا جو تیرا نصاب ہے. ہمارے نصاب سے اپنا نصاب نہ ملایا کرو, ہمارے کورس سے اپنا کورس نہ ملایا کرو. تمہارے پاس کتاب آئی ہے عمل کرنے کے لیے, ہم وہ ہیں جن میں نازل ہوئی ہے. تمہارا نصاب اور ہے, ہمارا پھر بھی اگر 40 اونٹ میں ہیں کتنے دیر فرمائے ہو سکے بی بی تسی تے بہت خیرات کرتے ہو,
تسی تے ایک نہیں دو گے، کچھ زیادہ ہی دو گے۔ بی بی فرمایا آپ نے نصاب کی بات کا، کہنے لگی میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے 40 میں سے 1 دیا اور واجب ادا ہو گیا۔ بی بی اگر آپ کے پاس 40 ہوں، بی بی فرماتے ہیں بی بی فرسون تجھے 1 کہنے کو کہا گیا، 1 دے دے تیرا واجب ہو جائے گا۔ اگر اللہ بطور کو 40 اونٹ دے، بطور پہ واجب ہے کہ 40 کا 40 ہے۔ حضور ہمارا نصاب اور ہے، ان کا نصاب اور ہے۔ مہربانی فرماؤ جشن کے میں آ رہے ہیں، ایک جملہ میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت نرجس خاتون دے گھر جناب حکیمہ خاتون ہے، امام نے کہتے ہیں کہ آج رات ہمارے گھر میں حجت آنے والی ہے۔ بی بی فرماتی ہے نرجس تھی مصلی عبادت پر، میں قریب بیٹھی تھی، ایک دم میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے امام بیٹے کو آواز دی، بیٹے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام نے ایک نہیں اچھا آپ کی نظر کمزور ہو گئی یا کیا ہوا؟ نہیں۔ امام فرماتے ہیں اماں بس آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے جب کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بی بی فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی حجت آ چکی ہے یا آنے سے پہلے میرے ساتھ تلاوت کر رہی ہے۔ ادھر بکرا بی بی فرماتی ایک دم پردہ گرا، میں نے مہدی کو سجدے میں دیکھا۔ سر اٹھاؤ حضرات، ننگا انسان سجدہ نہیں کر سکتا، مرکوز تھے پردے میں لپٹے ہوئے مہدی آتے ہی سجدہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں میرے اور درمیان نرجس کے پردہ تھا جب مہدی آئے، آ رہے ہیں جشن کے موقع، میں قرآن کے ساتھ آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مت کوئی بحث کرے کہ یہ کیسے آتے ہیں، یہ ہمارا نصاب ہی نہیں ہے۔ مت کسی کو بحث کی اجازت ہے، کوئی ثابت کرتا ہے کہ یہ نازل ہوتے ہیں، دوسرا ثابت کرنے آ جاتا ہے کہ نہیں یہ پیدا ہوتے ہیں، خبردار، ہمارا نصاب یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ 2 مستورات تھیں، وہ بھی آل محمد کے گھر کی، اور دونوں کے درمیان پردہ حائل ہو گیا، اور جس خاندان کی عورت کا عورت سے پردہ ہے تجھے بحث کی اجازت کس نے دی ہے؟ بندے اپنے نصاب میں شکریہ علی الولی شکریہ۔ میرے عزیز دوستو ہمارا نصاب نہیں ہے، ہمارا نصاب کیا ہے؟ اسی تمبے جو کہ تمبے دے گزارا کریں، نہ پتر رکھن جو کہ نہ پتر دین جو کہ ہاں سادہ امتحان جڑا وہ بہت آسان ہے۔ آپ کا پیپر بھی پڑھ لیے، بڑھیا لوگوں کا پیپر پڑھیا، ایک اپنے پڑھ لیے سادہ نصاب کی، سادہ نصاب پتر دینا نہیں، سادہ نصاب کی اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ہم صرف اس قابل ہیں کہ تعظیم کر سکیں، ہم صرف اس قابل ہیں کہ تعظیم کر سکیں، تعظیم کر سکیں۔ میں کہہ رہا کہ تعظیم کریں کہ میں کریں، فرمایا ساری نہج دے رکھو، ساری سفا دے رکھو، اپنا پیپر دے رکھو، اسی
کچی کا طالب علم کچی دے من جن بندے سی کچی کی نو ہے بالکل پہلی تو بھی پہلی وہ دے بچہ سی ہو سکتا پہلی جماعت سلمان داخل ہوئے آج محمد دی معرفت دی پہلی جماعت ممکن ہے حضرت ابو ذر انشاءاللہ موجود ہیں ساتھی ایڈی کچی کلاس ہے یقین کرو خالق کائنات فرماتا میری نشانیوں کی تعظیم کیا کرو تسی تعظیم کرو میں پاس کر دیتے ہیں میں کہا اللہ ہو ذرا کستے ہو اپنی نشانیاں جے میں کچی کا ثابت کیتا تو پھر بولنا پکی دا میرا ثابت ہویا تھے چپ کرے جیڑا کچی دا بولے گا میں کہا تیری تعظیم کری اللہ فرماتا میری نشانیاں تھی میں کہا مثلا اب ایک اللہ صدا پیپر کی ہے اللہ فرماتا فَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور تم خریدتے ہو نا تم سمجھ لو یہ میری نشانیاں ہیں کیا بات ہے میں بھائی ایڈا آسان پیپر آجا دنبا خریدی گاں خریدی جی اون خریدی جی ہمیں تعظیم کر ان جیڑے بندے میں سب ساڑھا ہی نہیں پیپر ہے اور شبیر کی تعظیم کرنا تو بہت بڑی بات ہے اور صحابہ کا اکرام تو بہت بڑا پیپر ہے اور قربانی کے جانور جو ہم نے خود خریدے ہیں ان کی تعظیم کر لو کوئی نہ بھی کر لو میں سارے بھی نہیں جس کے گلے میں تو نے قربانی کا پتہ ڈال دیا کلائی کا پتہ تو نے مخصوص کر دیا قربانی کے لیے اس کی تعظیم کر حضرات نماز تے آدھا گھنٹہ لگتا ہے ساری نمازوں سے 24 گھنٹے آسان ہی کم ہے نا جدہ کو آسان ہے صاحب ڈالو میں بیانا کہ نماز دے ساریاں واجب نمازیں دے 24 گھنٹے ہیں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے 3.5 گھنٹے سادے پھرن دے ساؤن دے گلہ کرن دے گپا مارن دے آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے بہت بڑی خوشبو نہ کو سادے اور کپڑے تے پھر کتنا سوکھا کام ہے تے صاحب ڈالو کتنا سوکھا پیپر ہی ہوتا ہے ہوئے ہوئے پاوے کتنا سوکھا ہو گئے آپ بڑا سوکھا میں لگتا ہے جانور دی تعظیم کیڑے دی تمہیں دی کیڑے دی جڑا آپ خریدے ہیں کہاں جڑی آپ خریدی یہ دی تعظیم سوکھی ہے کوئی نہیں سوکھی پیپر یہ بھی مشکل ہے ہر پیپر مشکل ہے جب اللہ تعظیم کر جائے تو گاہ ٹکر مار دے تعظیم اللہ کرن جائے تو لیلہ پشاب کر دے تو نال پوچھنے لاکھوں تے پڑھتے میں کیا اللہ انہوں دی تعظیم فرمایا بھئی یہ تو مشکل نہ پیپر تعظیم کر میں کیا بتاؤں نکرہ مار دیئے لیلہ پشاب کرتا ہے پیر منہ رکھ دے بندہ انجی گیا فرمایا پھر میں کہا جی کی کرنا فرمایا میں تیرا پیپر کیا کرتا تعظیم حضرات کوئی بندہ قربانی کے جانور کی اس وقت تک تعظیم نہیں کر سکتا جب اس تک اس کے ذہن میں یہ جانور ہے پیپر مشکل ہے نا کہ وہ ٹکرا مارے تو جانور کر دینا وہ پیشاب کرے تو جانور بھی جو کر دینا اللہ فرماتا پیپر آسان ہے تیرے لیے مشکل یہ ہے کہ تو اسے جانور سمجھ کے سوچتا ہے جانور ذہن سے نکال میری نسبت کو ذہن میں رکھ صدقہ جوان یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ یہ کتاب اللہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کعبہ اللہ نہیں اللہ کا ہے نسبت ہے اور میں یہ جانور شاعر اللہ اللہ کی نشانی ہے جب تک تیرے ذہن میں یہ جانور رہے گا اس وقت تک تو تعظیم نہیں کر سکے گا ذہن سے نکال کے یہ جانور ہے نکال ایک مشکل ہے ایک پیپر دی مشکل ہے کہ وہ ہے جانور لیکن ذہن سے نکال یہ جانور ذہن سے جانور نکال شاعر اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے جب تک تیرے ذہن میں جانور رہے گا تو تعظیم نہیں کر سکے گا جانور نکل جائے گا تیرے ذہن میں جانور
چومتے ہیں ہمارے ذہن میں نسبت عباس ہوتی ہے، اور جب ذوالجناح کو چومتے ہیں ہمارے ذہن میں جانور نہیں ہوتا، شبیر کی سواری کی نسبت ہوتی ہے۔ یہی امتحان ہے جس میں ہم پاس ہیں، دنیا فیل ہے۔ اگر ہمیں گھوڑے چومنے کی عادت ہو یا ہم جانور چومتے ہوں، یہ نچدیاں نے گھوڑیاں آ کے دروازے اگے، گھوڑے نچتے ہیں، گھوڑیاں نچدیاں نے شادیاں تھیں، وہ بھی سفید رنگ کی ہوتی ہیں، مہندی بھی لگی ہوتی ہے، جھانجرا بھی پائیاں ہوتی ہیں، بچہ بی بی چکیا ہوگا گود شیعہ ہوئے بی بی، شیعہ ماں دا بیٹا گود ہوئے۔ مینوں پیغام نہیں کدھر فون تھے کہ تواڈے ایک شیعہ بچے نے نچن والی گھوڑی نوں ویکھ کے آکھیا سی کہ میں سلام کرنی۔ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ناچنے والیاں تعظیم کے قابل نہیں ہوتی۔ مولانا نے جزائے خیر دے، ہر گھوڑے کو ہم نہیں چومتے، نسبت سے چومتے ہیں۔ اس واسطے ساری قوم کے بچے کو بھی پتہ ہے سارے گھوڑے نہیں چومنے، جس گھوڑے کو وسیع چومنے ہیں اس کو پہلا دسیا جاتا ہے سکینہ انہوں لبدی تھی۔ جنہیں دیر تک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دا ذکر نہ ہوئے اس وقت تک اسی نسبت ہی نہیں سمجھتا۔ میرے عزیز دوستوں انہوں چلنے اس واسطے ہیں ایدی زین تو جب شبیر اترے میں نہیں یا اتارے گئے یہ دھوڑ گیا سی کہ شبیر رہ گئے، پھر واپس آ کے کوئی شک نہیں، میں مبالغہ نہیں کر سکتا، میں صرف اتنا پڑھ دینا کہ واپس آ کے نام لیٹیا ضرور ہے۔ زبانے میں زبانی چمت نے بتایا اسی یہ آ سکتے ہو یہ آ جاؤ۔ یہ جڑے گھوڑے اترنے کی یہ بڑے زیرک ہوتے ہیں اپنے حساب کے مطابق، اے فوج کے گھوڑے اتنے رکھتے ہیں جتھے ہونا ایک قدم نہ قدم ملا کے ٹوٹتے ہیں کہ ایک دم رکتے ہیں ایک دم چلتے ہیں، گھوڑا سے کہتے ہیں گھوڑے کا گھر آ جائے پتہ لگ جاتا ہے گلی ساڑی جا رہی ساڑے کام یہ اینا ہی نہ کہ اے گھوڑے بھی جانتے ہیں تو جنہوں بطور چوک ہوا ہے وہاں میرے خیال میں من جانا چاہیے اتنا ایک پہچان دا سی سنجان دا سی۔ میں بڑے ساتھ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ واپس آ کے لیٹے ہیں، اس لیٹے ہیں شبیر نے اپنا کچھ سامان یہ نکال کر رکھے، کچھ سامان تلوار وغیرہ امامہ وغیرہ اتنے رکھ کے، تو میرے مولا نے پتہ سی کہ آخر جائے گا ضرور خیام ہے۔ میرے عزیزوں ایک روایت ہے ایک مدنی جی پڑھ دیکھا میرے کو اس میں صرف 3 منٹ باقی ہے، انہوں 3 منٹوں میں میں گھر پڑھ دینا میرا رسو آ گیا پہلے کہاں آیا میرے سنچ پہلے آئی ہے شاید توڑے تک پہنچے توڑا بھی آ جائے یہ سامان سارا لد کے نا اپنے اوپر یہ مقتل چی لکھے کہ سدھا اتھے آیا جتھے علی اکبر لتھے صاحب ایک آن میں دین میں کسے میں کچھ حسد کا کہا یہ ذوالجناح دوڑ کے اتھے کیوں آیا یہ تو مجھ کے سدھا اتھے گیا جتھے حضرت عباس مرون صاحب اس آن میں دین میں کچھ علی ذوالجناح پہلے اکبر کو پھر عباس کو کیوں کہ ہے رو پہتے رو کے فرماتے نے پیغام دیتا پھرتا نہیں زین اللہ دلال لے گیا دے زہرہ زادیاں کبھیاں رہ گئی دے پردیس کے بدول دمینا اجڑ گیا دے اے پورے میدان کے دستا سی سکینہ یتیم ہو گئی دے آباد رہو فرماتے نے فرق کدھر آیا جناب ایک عقادت سی یہ دو میں قدم آکے یہ 2 قدم پہن دروازے کے ماردہ سے جتنے شبیر ہوتے سب میں بڑے آر میں گیر دی روایت ہے وہ فرماتے ہیں سب تو پہنا حضرت قاسم دی والدہ دے خیمہ دے سامنے آئے اس قوت شامہ نر بیکھے انہیں چکے
جدو اتر ٹریا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے لیے آیا کہ بس آخری جملہ ہے کہ حضرت بی بی زینب کے خیمے کے لیے چکے ہوں دیکھے چل گئے. ایک خیمہ ایسا ہے جتنے سے خوشبو نہیں ہے. جناب رباب ایک ماں بیٹی خیمے دے اندر سر جڑے بڑے دو بڑی قدم مارے لینا بی بی سکینہ تو میں اماں زلجدہ جڑے بڑے پلہ اٹھایا نے خیمے دا یہ کوئی جملہ بی بی نے فرمایا بی بی سکینہ نے اگرچہ بی بی زخمی سر لیکن آج پلہ اٹھایا نے زلجدہ نے اپنا سر جدو قدمہ میں چلا کے دیتا ہے نا احتام تعظیم کرنے ہاں ایک ساتھ ہوتے بی بی نے اپنا ہاتھ رکھ دے ایک گل پوچھئے فرمایا